فرمایا گیا کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کسی نے ایسے عیب کے ساتھ کوئی شے فروخت کی جس عیب پر اس نے خریدار کو آگاہ نہیں کیا تھا، مطلع نہیں کیا تھا، بتایا نہیں تھا، تو یاد رکھیں کبھی کبھار ہوتا ایسا ہے کہ کبھی کبھار انسان تجارت کرتا ہے اور تجارت کے اندر اگر کوئی مال یا سامان بیچتا ہے تو بیچنے میں کبھی دکھاتا کچھ اور ہے، یعنی ڈسپلے پر کچھ اور ہوتا ہے، سامان کچھ اور ہوتا ہے، دکھانے میں جو ہے سمپل کچھ اور ہوتا ہے اور اصل مال کچھ اور ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر ایسا سامان بیچا کہ اس کے عیب کے ساتھ میں مگر اسے وہ بتایا نہیں، وہ عیب دار چیز نہیں بتایا، کسی اور چیز کو بتا کر عیب دار چیز کو اس نے فروخت کیا، تو اللہ اکبر اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کریم کے غضب میں رہے گا یا فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا کہ اگر کوئی تجارت کرنے والا جب تاجر تجارت کر رہا ہے تو یاد رکھے کہ وہ اسی چیز کو بتائے جس چیز کو فروخت کر رہا ہے، اس کا فائدہ ہے۔ ہاں اگر کوئی عیب ہے اس کی کم قیمت کر کے بتا دے، ٹھیک ہے یہ دیکھیے اصل قیمت تو اس کی یہ ہے مگر اس میں یہ عیب آ گیا ہے، اس وجہ سے میں اتنے، اگر آپ چاہیں تو خرید لیں، اگر وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر یاد رکھیے دکھائی کوئی اور چیز اور بیچی کوئی اور چیز تو فرمایا کہ وہ اللہ کے غضب میں بھی رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ان لوگوں کو اس میں درس عبرت بھی ہے کہ جو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں کرتے ہیں اور اس طریقے سے مال کو فروخت بھی کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آیا کہ ایک مرتبہ پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف نکلے تو لوگوں کی طرف دیکھا کہ خرید و فروخت میں مشغول ہے، تو ان لوگوں کو دیکھ کر پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے اے جماعت تاجرین، اے جماعت تاجرین۔ انہوں نے اپنی گردنیں اٹھائی، جواب دیا اور سراپا گوش بن کر سننے لگے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، میرے آقا نے صلاۃ و تسلیم ہمیں خطاب فرما رہے۔ تو آپ نے فرمایا تجارت قیامت کے دن فاجر بن کر، جو تاجر ہے تجار تجارت کرنے والا، یہ قیامت کے دن فاجر بن کر اٹھیں گے سوائے اس تاجر کے جس نے اللہ کریم کا خوف کیا اور بھلائی کی اور سچ بولا۔ پتہ یہ چلا کہ ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ان کو الرٹ کیا جا رہا ہے، دیکھیں کہ وہ تجار، وہ تجارت کرنے والے، وہ بزنس کرنے والے قیامت کے دن فاجر بن کر اٹھیں گے، مگر ان لوگوں کے کہ وہ حضرات کی جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر تجارت کریں، یعنی اللہ کا خوف رکھیں۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہر وقت یہ ذہن میں بات ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب یہ بات ہوگی تو ہر معاملے میں خدا سے ڈرتے رہیں گے اور اس طریقے سے کوئی برا کام نہیں کریں گے، یعنی ڈسپلے پر کچھ اور بتائیں، فروخت کچھ اور کریں، اس طریقے کا معاملہ نہ ہوگا۔ اور جو بھلائی کریں، یعنی اگر بات چیت میں کوئی تکرار بھی ہو جائے بھلائی کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں اور سچ بولیں۔ کبھی کبھار بیچنے کے لیے انسان کہیں کہیں قسمیں کھا جاتا ہے، جو جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں، قسم سے کچھ نہیں فائدہ، قسم سے یہ پہلی کو نہیں کر رہا ہوں، تو یہ پہلا ہی آپ ہے، یا اس طریقے کی جو باتیں اور زیادہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اور وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جب معاملات طے کریں تو سچ بولے، بھلائی کرے اور اللہ کا خوف کرے۔ اگر ان تین باتوں پر عمل کرتے رہیں گے تو یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا، ورنہ وہ بندہ قیامت کے دن فاجر بن کر اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بساتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر کوئی کام کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں بساتے ہوئے وہ کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا میں ہوگا کہ اللہ جو روزی عطا فرمائے گا اس میں برکت کو شامل فرما دے گا، اور آخرت میں اس کے لیے انعام ہوگا، ورنہ یاد رکھ لیجیے دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی اس کے لیے تباہی ہوگی۔ تو اس لیے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی رضا کی خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا خوف اپنے دل میں بسائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔